بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر۔ جہاں حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمیں لاتعداد روایات ملتی ہیں، وہیں ایک اہم شخصیت ایسی ہے جن کا نام و ذکر تو ہم اکثر علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، لیکن بیشتر علماء کے نزدیک ان کے زندہ ہونے پر بھی مختلف آراء پائی جاتی ہیں، اور یہ بھی کہ آخر وہ زندہ ہیں تو کہاں ہیں، اور کیا آخری زمانے میں یعنی قیامت سے قبل ان کا بھی کوئی کردار بنتا ہے یا ظہور ہوگا۔ یہ شخصیت حضرت خضر علیہ السلام کی ہے۔ مورخین کے نزدیک حضرت خضر علیہ السلام کے نام و نسب سے متعلق 10 سے زیادہ اقوال ہیں۔ ان کا مشہور ترین نام بلیہ بن ملکان، کنیت ابو العباس، اور وہ خضر کے لقب سے مشہور ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ یعنی حضرت خضر چمڑے کی سفید چٹائی پر بیٹھے تو وہ اچانک ان کے پیچھے سے سبزہ ہونے کی وجہ سے لہرانے لگی، اسی لیے ان کا نام خضر پڑ گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کس دور میں گزرے اس بارے میں بیشتر علماء کا خیال ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، لیکن کیا حضرت خضر علیہ السلام فرشتے تھے، نبی تھے یا ولی؟ اس بارے میں 3 امواج موجود ہیں۔ پہلا موضوع یہ ہے کہ وہ ایک فرشتے تھے جنہیں انسانی صورت دے کر اس دنیا میں بھیجا گیا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن کثیر دونوں اس دعوے کو سختی سے رد کرتے ہیں، جبکہ صوفیہ کرام کی ایک جماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ایک ولی تھے۔ جنابلہ میں سے ابو علی بن موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ اور ابو بکر انباری رحمۃ اللہ علیہ کا یہی عقیدہ ہے، اور ان کے نزدیک قرآن شریف کی سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ان کے عقیدے کی دلیل ہے۔ کئی افراد اکثر اپنے ذوم میں ولی کو نبی یا صحابہ سے بڑا درجہ دیتے ہیں، اور ایسا ہی جب حکیم ترمذی نے جب اپنی کتاب ختم الاولیاء میں کہا، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا تھا کہ اولیاء کرام کے آخر میں ایک ایسا ولی آئے گا جو صحابہ سے افضل ہوگا۔ اس پر تمام مسلمان علماء نے انہیں شہر سے باہر نکال دیا تھا۔ ابن تیمیہ نے خود صوفیہ کے باطل عقیدے یعنی ولی نبی سے افضل ہو سکتا ہے، اس کو انتہائی خوبصورت انداز میں رد کیا، اور وہ فرماتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے افضل ہیں، اور جس طرح حضرت خضر علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فوقیت دی گئی ہے اور دی جاتی ہے کچھ لوگوں کی جانب سے، وہ باطل ہے۔ اور بنی اسرائیل کے انبیاء جنہوں نے توریت کی پیروی کی اور جن کا ذکر قرآن شریف میں موجود ہے، جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، وہ حضرت خضر علیہ السلام سے افضل ہیں۔ اس بات پر بھی اجماع ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام چونکہ نبی نہیں، اس لیے صحابہ کرام بھی ان سے افضل ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کو ایسے مسائل کا معلوم ہونا جن کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم نہیں تھا، انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے افضل نہیں کرتا۔ جس طرح ہدہد پرندے نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ جس بارے میں مجھے علم ہے آپ کو نہیں۔ اب کیا اس مکالمے سے ہدہد پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے افضل قرار پایا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں وہ لوگ جو کھجوروں کی پیوند کاری میں زیادہ ماہر تھے، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل نہیں کہا جا سکتا۔ زیادہ سے زیادہ یہ بات کی جا سکتی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم کشف تھا، اور یہ علم نبوت کے اجزاء میں سے ایک ہے۔ قرآن شریف میں حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ یوں بیان ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے ابتدائی دور میں اللہ کی طرف سے یہ ہدایت ہوئی کہ کچھ دیر ایک شخص سے ملاقات کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھی اپنے خادم کے ساتھ روانہ ہوئے اور کہا کہ میں اس وقت تک اپنا سفر ختم نہیں کروں گا جب تک میں 2 دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں۔ ایک مچھلی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ رکھ لی تھی تاکہ رستے میں کھانے کے کام آئے، اور اسی مچھلی کو یہ نشانی بننا تھا کہ کس مقام پر اس شخص سے ملاقات ہوگی، جس کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا ہے کہ جا کے اس سے ملو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریاؤں کے سنگم پر پہنچے تو مچھلی خود بخود زندہ ہو کر سمندر میں جا کر گر گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے راستے میں کہا کہ کچھ تھکان ہو گئی ہے، جا کے مچھلی لے آؤ تاکہ ہم کھا لیں اور کچھ طاقت بحال ہو جائے، خادم نے جواب دیا کہ جب ہم پیچھے دریاؤں کے سنگم پر رکے تھے تو مجھے مچھلی کا خیال نہیں رہا تھا، اور شیطان نے مجھے اس طرح غافل کر دیا تھا کہ مچھلی اچانک عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اسی مقام کی تو ہمیں تلاش تھی۔ چنانچہ دونوں پھر واپس گئے، اور وہاں اللہ کا ایک خاص بندہ انہیں ملا جسے اللہ نے اپنی خاص رحمت اور علم سے نوازا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے اس خاص بندے سے گزارش کی کہ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے ساتھ رہ سکوں اور علم سیکھ سکوں جو آپ کو اللہ نے دیا ہے۔ اللہ کے اس بندے حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ صبر سے ہرگز نہیں رہ سکتے،
اور جس بات کا آپ کو علم ہی نہیں، آخر آپ اس بات پر صبر سے کیسے رہ سکتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ اس شخص نے یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، لیکن مجھ سے کوئی بات مت پوچھیے گا جب تک میں خود آپ سے اس بات کا ذکر نہ کروں۔ پھر دونوں روانہ ہو گئے اور ایک کشتی میں جا کر بیٹھ گئے۔ تو اس شخص یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں ایک سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے کشتی میں سوراخ کیوں کیا؟ اس سے تو کشتی ڈوب جائے گی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے معذرت کی اور کہا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ پھر دونوں آگے چلے۔ راستے میں انہیں ایک لڑکا ملا جسے حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھتے ہی قتل کر دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کو کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ لڑکے کی جان لے لی، یہ تو آپ نے بہت ہی برا کام کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ میں نے پہلے ہی آپ کو کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، آپ میرے ساتھ اب سفر نہ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر معذرت کی اور کہا کہ اب میں کوئی خطا کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ سفر کرنے کی اجازت نہیں دیجیے گا۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام راضی ہو گئے اور دونوں سفر کرتے ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا۔ لوگوں نے دونوں کی ضیافت یعنی کھانا دینے سے منع کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس بستی میں ایک دیوار دیکھی جو بالکل گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو دوبارہ تعمیر کر دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ اس کام کی تو آپ کو بستی کے لوگوں سے اجرت طلب کرنی چاہیے تھی، ان لوگوں نے تو ہمیں کھانا بھی نہیں کھلایا اور آپ نے بلا معاوضہ ان کا کام کر دیا۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ بس آپ کا اور میرا ساتھ یہیں پر ختم ہوا، اب میں ان باتوں کی حقیقت آپ کو بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ اس کشتی کا معاملہ یہ تھا کہ وہ کچھ غریب لوگوں کی تھی جو اس میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے اس میں سوراخ اس لیے کیا تھا کیونکہ آگے ایک ایسا بادشاہ رہتا ہے جو ہر صحیح سلامت کشتی کو زبردستی چھین لیتا ہے۔ میں نے اس میں ایپ ڈال دیا تاکہ وہ کشتی غریب لوگوں سے چھینی نہ جائے۔ وہ لڑکا جسے میں نے قتل کیا وہ سرکش اور نافرمان تھا جبکہ اس کے والدین مومن تھے، اسی لیے میں نے اسے قتل کر دیا کہ ان کا رب اس لڑکے کے بدلے انہیں ایسی اولاد عطا کرے جو اخلاق میں بھی بہتر ہو اور فرما بردار و نیک ہو۔ جبکہ اس دیوار کا معاملہ یہ تھا کہ وہ چند یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے۔ اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ دفن ہے اور ان کا باپ نیک تھا، اسی لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں لڑکے جب بالغ ہو جائیں تو وہ اپنا خزانہ یہاں سے نکال لیں، اور یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ تمہارے رب کی رحمت سے ہوا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میرے اختیار میں کچھ نہیں تھا، لیکن آپ ان حقائق پر صبر نہیں کر سکے۔ یہ واقعہ قرآن شریف کی سورہ کہف میں آیت 60 سے 82 میں بیان ہوا ہے۔ کئی علماء کرام کا کہنا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے، اگر وہ ولی ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام سے اس انداز میں مخاطب ہی نہ ہوتے۔ چنانچہ سب کے اندازے اپنی جگہ، حقیقی علم اللہ ہی جانتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی اور نبوت کے بارے میں بھی اکثر علماء کا اختلاف ہے۔ اکثر علماء کا خیال ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ اور ہمارے درمیان موجود ہیں، لیکن علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان پر واجب تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم سیکھتے، میدان بدر میں جہاد میں شرکت کرتے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے اللہ، اگر آج تیری یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیری عبادت نہ کی جا سکے گی۔ حالانکہ وہ 313 لوگ تھے جن کے آباء و اجداد اور قبائل تک کے نام ہم لوگ آج تک جانتے ہیں۔ اس وقت حضرت خضر علیہ السلام کہاں تھے؟ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں ابن اسحاق اپنی کتاب المبتدا میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے، تم میرے جسم کو لے جا کر ایک غار میں رکھ دو، حتیٰ کہ تم مجھے شام کی سرزمین پر لے جا کر دفن کرنا۔ جب طوفان نوح آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ، اس شخص کی عمر قیامت تک لمبی کر دینا جو مجھے دفن کرے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مسلسل غار میں پڑا رہا یہاں تک کہ حضرت خضر علیہ السلام پیدا ہوئے، جنہوں نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تدفین کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا، اور یوں حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق قیامت تک زندہ رہیں گے۔ امام ابن بر رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے محدثین کے امام ہیں، اپنی کتاب التمہید میں ذکر کرتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے صحابہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد افسوس بھی کیا، اس طرح کے صحابہ ان کو سن تو سکتے تھے لیکن دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اور اس دوران حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا
کہ یہ بات کرنے والا شخص حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ پھر امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ احمد بن عمار کی سند سے روایت کرتے ہیں کہ خشکی میں رہنے والے حضرت الیاس علیہ السلام اور سمندر میں رہنے والے حضرت خضر علیہ السلام ہر سال مکہ مکرمہ میں جمع ہوتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ بات بھی ہم تک پہنچی کہ یہ دونوں سال میں ایک بار ایک دوسرے کا سر مونڈتے ہیں اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ بسم اللہ اور ماشاء اللہ۔ اسی طرح ابن کثیر اور امام عبداللہ بن احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام رمضان المبارک میں بیت المقدس میں جا کر روزے رکھتے ہیں اور دونوں ہر سال جمع ہوتے ہیں۔ جو علماء حضرت خضر علیہ السلام کے زندہ ہونے کے قائل ہیں وہ ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات بھی بیان فرماتے ہیں۔ مثلا امام ابن عدی اپنی کتاب الکامل فی الثناء الرجال میں ذکر کرتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کی آواز سنی جو یہ کہہ رہا تھا کہ اے اللہ تو نے مجھے جس بات سے ڈرایا ہے اس نجات دینے والی بات پر میری مدد فرما۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس دعا کے ساتھ دوسری دعا کو کیوں نہیں ملا لیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس بن مالک سے کہا کہ اے انس اس کے پاس جا اور اسے جا کر کہے کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے لیے بھی دعا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے پاس آئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں دیکھ کر فرمایا کہ اے انس تو میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد ہے، تو جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ دے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے رمضان کو تمام مہینوں میں افضل قرار دیا ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بھی تمام امتوں میں افضل ہے۔ اس پر لوگوں نے دیکھنا شروع کیا کہ یہ بات کرنے والا شخص کون ہے تو دیکھا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ الحافظ ابو عبداللہ محمد بن مسلم الرازی اپنی کتاب میں ایک روایت یوں بیان کرتے ہیں کہ میں ایک روز حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہاں ایک بزرگ شخص بیٹھے ان سے بات کر رہے تھے، لیکن تھوڑی دیر بعد میں نے انہیں وہاں سے غائب پایا۔ میں نے خلیفہ سے پوچھا کہ اے امیر المومنین، میں نے ایک بزرگ شخص کو آپ سے گفتگو کرتے یہاں دیکھا تھا، وہ کہاں گئے اور کون تھے؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ میرے بھائی خضر علیہ السلام تھے، وہ اکثر میرے پاس آتے ہیں میری اصلاح کرنے۔ گویا علماء کرام کے نزدیک آج بھی اس بات پر اختلاف ہے کہ کیا حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں، اور یہ بھی کہ وہ کون ہیں، پیغمبر، نبی یا ولی۔ جو علماء حضرت خضر علیہ السلام کے زندہ ہونے کے قائل ہیں وہ تمام اہم واقعات بشمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں غزوات میں بھی حضرت خضر علیہ السلام کی موجودگی کے قائل ہیں، لیکن یہ کہ وہ عام لوگوں کی طرح نظر نہیں آتے تھے، یہ بات بھی بیان کی جاتی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام آبادی اور شہری علاقوں سے دور رہتے ہیں اور ویرانوں میں کہیں ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے، اور وہ ایسے لوگوں کے درمیان ہیں جن کے احوال سے ہم عام لوگ واقف نہیں، اور وہ ان کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ حضرت عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طویل حدیث بیان فرمائی، اور اس حدیث کے درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال آئے گا اور مدینے کی حدود میں اس کا داخلہ حرام ہوگا، اس کی جانب ایک شخص بڑھ کر گواہی دے گا کہ تو ہی وہ دجال ہے جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دی تھی۔ اس پر دجال نے وہاں کھڑے لوگوں سے کہا کہ اگر میں اس شخص کو قتل کر کے زندہ کر دوں گا تو تم سارے لوگ مجھے مان جاؤ گے، کوئی شک تو نہیں ہوگا۔ وہ شخص دجال کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا اور دجال اس شخص کو قتل کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا اور اسے کہے گا کہ اب تو میرا ساتھ دے، جس کے جواب میں وہ شخص دجال سے کہے گا کہ آج اللہ کی قسم مجھے پورا یقین ہو گیا کہ تو جھوٹا ہے اور تو ہی دجال ہے، اور میں کسی صورت تجھے مسیحا نہیں مانوں گا اور ہر صورت تجھ سے لڑوں گا۔ اس پر دجال طیش میں آ کر دوبارہ اس شخص کو قتل کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس بار اس شخص کو قتل کرنے میں وہ ناکام ہو جائے گا۔ آخری زمانے میں آخری جنگوں کے دوران مدینے کی حدود کے باہر دنیا کے سامنے ظاہر ہو کر دجال کو للکارنے والی یہ شخصیت حضرت خضر علیہ السلام کی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا اس طرح دجال کا چہرہ فاش کرنے کے بعد دنیا کے ہر شخص پر حق اور باطل کی حجت تمام ہو جائے گی، اور اس کے بعد جس نے توبہ نہیں کی اس کا حشر دجال کے ساتھ ہی ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔